بھارتی وزیر دفاع کی قیدر بھبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سکھ رہنماؤں کی سکھ فوجیوں سے سندھ کی دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونگ سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کی مضبوط موقف اور بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھارتی جنگی سیاست اور دہشت گردی کے فروغ کے منصوبے کے خلاف دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں میجر ریٹائرڈ میثم رضا صاحب۔ میثم رضا صاحب، ایک طرف اروناچل پردیش کا معاملہ ہے، ایک طرف خالصتان تحریک ہے، لیکن بھارت نے نظریں پاکستان پہ جما رکھی ہیں، حالانکہ جو اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے بھارت اسے اگنور کر رہا ہے کیا میثم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والی اس وقت صورتحال ہے، اور اپنا کیچڑ چھپانے کے لیے دوسروں کی گھر میں آگ پھینکنے والے یہ لوگ اس وقت اپنی ہار کے بالکل دھانے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور اپنے سروائیول کی جنگ جو ہے وہ تقریباً ہار چکے ہوئے ہیں۔ نیریٹو ان کا فیل ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ان کے نیریٹو کی بنیاد جو تھی وہ قتل و غارت تھی، قبضہ گیری تھی، اقلیتوں کا کچلنا تھا۔ اور جب یہ سب کچھ ناکام ہونے کے بعد، کیونکہ ایک انسان کی اپنی جو ہے وہ مادہ پرستی کی خواہش ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ہمیشہ آرگینکلی چلتا ہے۔ بھارت میں اور اسپیشلی اس جو گجرات کا جو گچر ہے مودی، اس کی قیادت میں جس طرح اقلیتوں کو کچلنے کی کوشش کی، اس کی مثال اس وقت جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی۔ اور اس وقت جو بھی اس وقت بھارت کی حالت ہے اس کے پیچھے انہی RSSians کی اور انہی چانکیہ کوتریا کے فالوورز کی ہے۔ اس وقت آسام کے اندر جو سیپریسٹ موومنٹ چل رہی ہے، اور جن زی جو اس وقت کم از کم 3 لاکھ کی تعداد میں اکٹھی ہو چکی ہوئی ہے، اور انہوں نے سیپریسٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ 4 دن پہلے سکھوں کا جو ریفرینڈم ہوا ہے کینیڈا میں، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں سکھوں نے جو ووٹ دیا ہے فزیکل آ کر، اور لاکھوں کی تعداد میں آن لائن ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اور انہوں نے کلیئر کٹ ایک جو ہے وہ چڑھتے پنجاب کی سیپریسٹ خالصتان کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو ان کی نیریٹو فیل ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بنگلہ دیش نے جو اس وقت اعلان کیا ہے کہ چکن نیک کے اوپر قبضہ کرنے کا، اور اس کے بعد جو 7 اسٹیٹس ان کی علیحدہ ہو جائیں گی۔ اس وقت چائنا جو ہے 2000 اسکوائر کلومیٹر ان کی جگہ قبضہ کر چکا ہوا ہے، اور مودی صاحب نے ہونٹوں کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بولے نہ۔ 750 فوجی ان کے لاپتہ ہیں اسی 2000 اسکوائر کلومیٹر کے اندر جو چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ آج تک ایک فوجی کے گھر جا کے اس کی اچھا میثم صاحب، فوجی ان کے لاپتہ ہیں، طیارے ان کے گر جاتے ہیں، سارے معاملے کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز تیجس گرتا ہے، اس کے بعد راجناتھ سنگھ اس طرح کا بیان داغ دیتے ہیں، تو کیا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ ڈیمیج کنٹرول نہیں اس کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی وہی کہتے ہیں کہ جب کارپیٹ کے نیچے آگ لگی ہو تو اس کے اوپر کارپیٹ نہیں ڈالا جاتا، اس کو بجھایا جاتا ہے، کارپیٹ اٹھایا جاتا ہے، پانی پھینکا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے آگ کے اوپر کارپیٹ پھینک رہے ہیں، آگ کے اوپر روئی پھینک رہے ہیں۔ اس وقت جو آج راجناتھ نے بیان دیا ہے سندھ کے اوپر، میں اس سے بڑی جگ ہسائی والا بیان میں نے پورے اس سال میں نہیں سنا۔ بھائی، سندھ کو تم نے قبضہ کرنا ہے اگر، تو اس کے لیے تمہیں سندھ آنا پڑے گا، تو سندھ آؤ تو صحیح، تشریف تو لاؤ۔ تو آپ 5 مئی کو 6 مئی کو آنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی ناک نکالی، اور وہ ناک کٹوا کے ناک ادھر گرا کے وہ چلے گئے، اور پوری دنیا وہ ناک لے کے پھر رہی ہے کہ بھئی یہ ناک کس کی ہے۔ آپ نے سندھ کے اوپر نظر رکھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ہمت کرو۔ آپ کے جب 6 مئی کو جہاز گرے، نوز ڈاؤن ہوئے، تو 50 جہاز ہمارے شیروں نے، شاہینوں نے لاک کیے، اور پھر بھی ہم نے 7 گرائے۔
اس کے بعد آپ نے 15 دن تک آپ کی 2000 کلومیٹر بارڈر کے اندر آپ کی کوئی ٹھیک ہے فلائٹ نہیں میسم ہوئی. صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور انالیسس.